الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is reported to have said in a hadith that whosoever relieves from a believer some grief pertaining to this world, کہ کوئی بھی شخص اگر کسی اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے اس کا کوئی غم جو ہے اس کے غم کم کرنے میں اس کی مدد کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کے آخرت کے غم کو کم کریں گے. پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر کسی ضرورت مند شخص کی مدد کرے گا جو کہ مقروض ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کے لیے آخرت کے دن کا جو قرضہ ہے اور دنیا کا جو قرضہ ہے جو مشکل ہے اس کو کم کریں گے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اسی حدیث میں کہ کوئی شخص اگر کسی مسلمانوں کی عیب پر جو ہے پردہ ڈالے گا، یعنی اس کی فالٹ پہ غلطی پہ جو ہے نا ستاری والا معاملہ کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ اس شخص کے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں ستاری کا معاملہ کریں گے. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said perhaps a statement that is beautiful, that Allah subhanahu wa ta'ala will aid a servant of his, right? کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کی مدد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے گا. اللہ اکبر. And you know, this is perhaps the most beautiful way that the deen of Islam brings people together. And the hadith, if you think about it, has everything in it. In terms of, اللہ رب العزت حقوق العباد کے اعتبار سے ہم سے کیا چاہ رہے ہیں, right? And the last sentence is perhaps beautiful, that as long as ہم لوگوں کی خدمت میں لوگوں کی مدد میں لگے رہیں گے تو اللہ ہماری مدد میں اور ہماری جو ہے کیا کہتے ہیں کام کو سنوارتے رہیں گے. And this is in Sahih al-Muslim. But میں آپ سے پہلی بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایکچولی کیا ہو رہا ہے. ہمارا جو کچھ کرنا ہے لوگوں کے ساتھ ایٹ ون لیول تو یہ ہماری رسپانسبلٹی بھی ہے, بٹ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں نا وہ ایکچولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت ہے that Allah is being appreciative of what we do. Not only is He recognizing what we do, He is actually giving us back, and He is giving us a lot more than what we deserve in how we did certain things, right? And that is really the beauty of Islam. Like that is really the beauty of Islam. And جب ہم ایکچولی اپریسیشن یا شکر کے کانسیپٹ کے بارے میں سوچتے ہیں, perhaps one thing that every man is mesmerized by is the fact that اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ نوازا ہے, اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ ہم ایکچولی صرف اگر ان نعمتوں کو انیومریٹ کرنا شروع کر دینا تو شاید زندگی گزر جائے گی. Like on a day-to-day basis, the fact that we have health and wealth and so many things, we just can't do it. There's no human actually جو اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے نا اس کے اعتبار سے کر سکتا ہے. But isn't it عجیب that because شکر is recognition and appreciation, کہ one of the names of Allah subhanahu wa ta'ala is this, that Allah subhanahu wa ta'ala is al-shakur, کہ جس کے معنی یہ ہیں کہ Allah is the one who appreciates us. And you would think really that Allah subhanahu wa ta'ala needs to appreciate his slaves. Allah needs to sort of, it's not in the sense of thank you, it's in the sense of the fact that Allah is saying that I recognize the good that you do. کہ میرے بندے جب تو اچھا کرتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ ضائع نہیں جاتا. جب تو اچھا کرتا ہے تو میں دیکھتا ہوں, میں اس کو ویلیو کرتا ہوں, میں اس کے بدلے تجھے کچھ دوں گا. And that really is the master and the Lord that we believe in. And the Arabic word shakur has a beautiful meaning to it, کہ شکور ایکچولی اس مادے سے آتا ہے کہ اصل میں ایک جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کو آپ تھوڑا سا کھانا دیتے ہو, ٹھیک ہے,
اور وہ اس تھوڑے سے چارے یا کھانے کے عوض آپ کو بہت زیادہ پھل یا فروٹ دیتا ہے. فروٹ سے مطلب یعنی دودھ دے گا یا کوئی ایسی ویلیوبل چیز دے گا جو چارے کے بنسبت جو ہے نا بہت زیادہ ہے. سو اٹ essentially revolves around the concept that somebody receives something, ٹھیک ہے, something small, and it gives back to you in a much greater quantity. And انسان اگر سوچے تو ایکچولی اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہیں جو شکور ہے واقعی, کہ اللہ رب العزت ہمیں کس حد تک عطا کرتے ہیں, کتنی اعتبار سے عطا کرتے ہیں. Right? One example of that جو ہم بچپن سے سنتے ہیں جس کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سمپل 10x کا فیکٹر لگا دیا کہ آپ جو نیکی کریں گے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس نیکی کو میں 10 گنا جو ہے ملٹیپلائی کر کے آپ کو دوں گا. اینڈ ہمیں لوگوں کو بہت شوق ہے ریشنالٹی اور اسلام کی بات کرنے کا, تو فرام اے ریشنالٹی پرسپیکٹو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. It was, you could say it's unfair, right? Why give 10 times? But we understand that یہ اللہ کی رحمت ہے, ان کی ہم سے محبت ہے, یہ ان کی ہمارے سے اپریسیشن ہے, right? And اگر آپ دیکھیں تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اللہ کا جو الشکور ہونا ہے نا, تو وہ یہی ہے کہ ہم تھوڑی سی نیکی کرتے ہیں اس دنیا میں, اور اللہ اس تھوڑی سی نیکی کے عوض ہمیں کتنا اجر عطا کر دیتے ہیں, کتنا ریوارڈ عطا کرتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے سالوں کے لیے اطاعت کی زندگی گزارتے ہیں, اور اللہ ہمیشہ 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 کے لیے ہمیں جنت جو ہے عطا کر دیتے ہیں. And that is a shakur, right? That you did such a small thing and somebody gave so much for you. By the way, do you realize that the beauty of this lies in the fact کہ کبھی کبھی آپ کسی شخص کے کام آتے ہو, اللہ آپ کو وسیلہ بناتے ہیں, مے بی آپ کا کوئی کانٹیکٹ ہے وہ ہے, اینڈ فار یو کوئی بڑی بات نہیں ہے, آپ اس کی کسی کو کہہ دیتے ہو اس کے بہاف پہ, جائز چیز کی بات کرو, کوئی سفارش جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا کام کروا دینا, اپوائنٹمنٹ بک کر دینا, اینڈ یو forget about it actually, right? And then کچھ دن بعد آپ کو وہ شخص ایک اتنا بڑا ہدیہ بھیجتا ہے, and he is so thankful to you, and you realize کہ یار میں نے تو اتنا کچھ کیا ہی نہیں تھا, and what a nice person he is. Infinitely more than that is what Allah subhanahu wa ta'ala has been doing to me and you. And that is the meaning of the word al-shukur, کہ Allah Rabbul Izzat is the most appreciative. The most appreciative. And I'll tell you something, کتنی افسوس کی بات ہے کہ وہ رب جو ہمیں اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں, آج پوری دنیا جو ہے سوشل میڈیا اور مخلوق سے اپریسیشن تلاش کرنے میں مصروف ہے. These likes and these subscriptions and this validity that we are seeking, یہ اپریسیشن چاہتے ہیں نا ہم لوگوں کی, کہ لوگ ہمارے کام کو پسند کریں, ہماری انسٹاگرام پروفائلز کو پسند کریں, ہمارے چینلز کو لائک کریں, ہماری واہ واہ ہو, ہمیں جو ہے نا سراہا جائے. اینڈ ایک مسلمان کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میرے بندے تجھے تو میں پسند کر رہا ہوں, تیرے کام کو تو میں ریکگنائز کر رہا ہوں. اینڈ سو مینی ٹائمز وی ڈونٹ ریئلائز کہ ہم اللہ کو اگنور کر کے مخلوق کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. And it's a form of shirk in one sense, like not the shirk wala shirk, but just the idea that کہ جہاں اللہ کا مقام تھا وہاں ہم نے اللہ کی مخلوق کو رکھ دیا. جہاں مجھے اس بات پر راضی ہونا چاہیے تھا کہ میرے رب مجھے دیکھ رہے ہیں, وہاں میں لوگوں کو تلاش کروں. ایون یہاں تک کہ یہ دین میں سیپ ان کر چکا ہے کہ ہم دین کا کام کر کے لوگوں سے ویلیڈیشن اور اپریسیشن سیکھ کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ وہ تو ہوتا ہی خالصتاً للہ فی اللہ. So in our understanding of Islam, we must remember that Allah is the one who appreciates. And then naturally, because تخلقوا بأخلاق اللہ, کہ اللہ رب العزت اگر خود الشکور ہیں, اپریشیٹو ہیں, تو اللہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس شکر کی کیفیت کو کیری فارورڈ کریں اللہ کے ساتھ خود, کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اس چیز کو کریں. اینڈ قرآن کریم میں اللہ رب العزت جب یہ شکر کا لفظ جو ہے نا استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دو چیزیں اکثر لاتے ہیں. تو ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, دس از دا 35th verse, surah of the Quran, 30th verse. لِيُوَفِّيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. That Allah is saying that He may give them in full their rewards, کہ ان کا اجر جو ہے نا ان کو دے دیا جائے, and increase for them of His bounty. ٹھیک ہے, وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا فضل بڑھا دیں گے.
And then he says, so this is what Allah is bestowing to, کہ آپ کو آپ کی نیکی کا اجر دے دیا اور پھر آپ کا فضل اللہ کہہ رہے میں اپنے فضل سے آپ کو اور بڑھا دوں گا. Then he says إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ, کہ اللہ اپنے دو ناموں کو یہاں لے کر آتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ غفور بھی ہیں شکور بھی ہیں. تو the scholars have mentioned یہ جو پیئرنگ ہے نا قرآن میں یہ بہت خوبصورت ہے. تو غفور اور شکور کیوں ساتھ آیا ہے کہ جب کوئی انسان کوئی اچھا کام کرنے لگتا ہے تو you might think and we've heard this as well کہ ایک انسان سوچے کہ یار کیا فائدہ ہے, یعنی میرے تو گناہ ہی اتنے, پتہ نہیں اللہ رب العزت مجھے کچھ دیں گے نہیں دیں گے کیا ہوگا, ٹھیک ہے. اور اللہ اس وجہ سے اس کے اس خیال کو جانتے ہوئے پہلے کہتے ہیں إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ, کہ میرے بندے میں وہ ہوں جو تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اور شکور کا کیا مطلب ہے کہ تیری اچھائی کو اپریشیٹ کرتا ہوں. By the way, if somebody wrongs me, and even when I forgive, one تو اول we will not forgive somebody who wrongs us, but if somebody wrongs me and then apologizes to me, تو the best of us will forgive him, کہ ہم دل بڑا کر کے نا بڑی مشکل سے اس کو معاف کر دیں گے. But I think we never appreciate him then. اس کی تعریف کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ ہوں جو تجھے معاف بھی کرتا ہے اور تجھے اپریشیٹ بھی کرتا ہے. اللہ اکبر. اچھا, کئی جگہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کہہ رہے شاکرن علیما, کہ کہ میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اور میں جانتا بھی ہوں. جانتا بھی ہوں کا کیا مطلب ہے؟ اللہ علیم ہونے کا لفظ کیوں لے کر آتے ہیں اس کے ساتھ؟ یہ دو اکثر آتے ہیں کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ ایمبیڈڈ ہے کہ جب ہم اچھائی کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم چاہتے ہیں دوسرے کو پتہ چلے. آپ جب نیکی کرتے ہیں نا کسی کو پتہ نہ چلے. تو آپ کو کیا لگتا ہے جب لوگ گفٹ دیتے ہیں تو یہ گفٹ کارڈ کیوں اوپر لگتا ہے؟ یہ صرف اپنا مبارک نام انسکرائب کرنے کے لیے ہوتا ہے سلامی کے لفافوں پہ, ٹھیک ہے. یہ کیوں لکھا جاتا ہے کہ کس کی طرف سے؟ اخلاص تو یہ ہونا چاہیے آپ لکھیں ہی نا, ٹھیک ہے. آپ نے تو اللہ کی خاطر دینا ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ Why do you have to? Because it is in our DNA to sort of want کہ ہم اگلے کو بتائیں کہ ہم نے آپ کے لیے دیا اور اگلا اس کو ریکگنائز کرے. اللہ از ریمائنڈنگ می اینڈ یو کہ میرے بندے جب تو کوئی اچھا کام کرتا ہے نا, مخلوق دیکھے یا نہ دیکھے مجھے پتا ہے میں دیکھ رہا ہوں. رزلٹ آئے یا نہ آئے مجھے پتا ہے کہ تو نے نیکی کی تھی, تو نے کوشش کی تھی. Even when the result was not there, my slave, I know that you were there. So nothing, misses of me. So you don't have to worry about it. Right? تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو اس طرح these names of Allah subhanahu wa ta'ala are there to sort of cover us, to protect us, to sort of make us realize کہ Allah Rabbul Izzat, how much He loves us, how appreciative is He at so many levels. And that's what we sort of have to understand. Right? And the ajeeb baat in this is this, کہ Allah subhanahu wa ta'ala being appreciative, at one level one should think کہ Allah, why do you have to be appreciative? آپ کیوں ہماری اچھائی کو ریکگنائز کر رہے ہیں جب کہ جو کچھ میرے اور آپ کے پاس ہے, جو کچھ میرے اور آپ کے پاس ہے وہ سارے کا سارا کچھ تو اللہ کا ہی نہیں دیا ہوا. اس میں تو ہمارا کوئی کمال ہے ہی نہیں کسی بھی اعتبار سے. ماشاءاللہ we had حافظ جنید, اللہ ان کو خوش رکھے, بہت ساری دعائیں اس کے لیے, recite the Quran to us beautifully, right? But you think to yourself, is it his kamal or is it the fact that Allah bestowed him with this? I read a beautiful quote that it is not our voices that beautify the Quran, but the Quran that beautifies our voices. Right? It's the other way around. یہ اللہ کا کلام ہے جو ہماری آواز کو مزین کرتا ہے, ہماری آواز کبھی قرآن کو مزین نہیں کر سکتی. قاری راہم بھی آئے ہیں ماشاء اللہ. So this is essentially what it is. So اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں سب کچھ دیا ہے, ٹھیک ہے, تو why should he be thankful? Why should he be appreciative of the fact کہ وہ ہے? And the only answer to that is this, because he really loves us, because he cares for us, because he wants us to succeed. Because that Jannah that he prepared, وہ ہمارے لیے تھی. He's a Lord who is on our side, who tremendously loves us, right? جو ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو الشکور ہونا ہے نا, اپریشیٹو ہونا, یاد رکھو علم کے ساتھ کہ وہ ہر چیز کے بارے میں اپریشیٹو ہے, اور اس مغفرت کے ساتھ کہ آپ کے ماضی میں جو کچھ ہو رہا ہے, آپ نے جو بھی گناہ کیے, اچھائی جو ہے نا اس کو کوئی وہ نہیں ہے. آلسو انسان سے ایک بندہ بہت ساری برائیاں کرے, بیچ میں ایک اچھائی کرتا ہے,
تو ہماری فطرت پتہ ہے کہ ہمیں آلموسٹ تب چڑھتی ہے کہ اس نے اچھائی بھی کیوں کی ہے. یو وانٹ کہ یہ برائی ہی کرتا رہے, اور اگر آپ کو اس کی اچھائی پتہ چل رہا ہے آپ اس کو بیچ میں ڈیلیٹ کر دیتے ہو کہ نہیں یار, بیکاز دیٹس ہاؤ وی فنکشن. اللہ از سیئنگ دیٹ یو ڈو the slightest of good amidst the life of sin, اس نیکی کو میں نمایاں کر دوں گا تمہارے لیے. That's who Allah subhanahu wa ta'ala is, right? So the Prophet ﷺ, that's why he would urge us what? کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی تم نے کبھی جو ہے نا چھوڑنا نہیں. And there are multiple ahadith of this. I'll give you 3 actually. The first one, the Prophet ﷺ said that you should protect yourself from hellfire. اللہم اجرنا من النار, اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائیں. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, بٹ کیسے بچاؤ؟ ٹھیک ہے, by giving even half a date in charity. آدھی کھجور دے کے بھی جہنم کی آگ سے بچا جا سکتا ہے. کون سوچ رہا ہے آج کہ ہم آدھی کھجور سے جو ہے نا, کیا آدھی کھجور کی کیا آج قیمت ہوگی؟ 5 روپے, 10 روپے, جس ٹھیک ہے نا, ہم میں سے کون 5-10 روپے دیتے ہیں؟ بٹ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے رب وہ ہیں کہ وہ اس چیز کو بھی اپریشیٹ کر سکتے ہیں. You know, the smallest of thing, if done with the right intent, can come to use for you in the day of judgment. The smallest of thing. Then the Prophet ﷺ reminded us, this is Sahih al-Muslim, he said, do not belittle any good deed. کبھی کسی, جسے کہتے ہیں نا, نیکی کو حقیر مت سمجھنا, اس کو کم در مت سمجھنا. And then he gave an example, you know, even meeting your brother with a cheerful face. کہ یہاں تک کہ اگر تم صحیح نیت کے ساتھ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملو گے نا, وہ چیز بھی تمہارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہو سکتی ہے. Why? Because Allah is a shakur. کہ وہ اپریشیٹو ہیں, وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. A Bedouin man once came to the Prophet ﷺ. It's a longer hadith, اس دن ہم پڑھا رہے تھے کہ so, and he asked the Prophet for advice, right? And the Prophet gave him 4 things. One of them he said, do not hold things that are good in disdain. یعنی جو نیکی اچھی چیزیں ہیں نا, کبھی ان کو کم مت سمجھنا. And realize one thing, a lot of us, شیطان ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے کہ جب ہم اسلامک ہونے کے بارے میں سوچتے ہیں, ٹھیک ہے, putting Islamic in inverted commas, ٹھیک ہے, تو ہمارے بڑے بڑے گولز ہوتے ہیں کہ میں ایسے کر لوں گا, پھر یہ ہو جائے گا, پھر وہ ہو جائے گا. اینڈ جو ہمارے سامنے چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں نا, چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں, ماں سے مسکرا کے بات کر لینا, والد کے ساتھ شفقت کر دینا, ان کو پانی کا گلاس پلا دینا, بھائیوں کے ساتھ پیار سے بات کرنا, کسی کو مدد کر دینا چلتے ہوئے, کسی کو جو ہے نا کھانا کھلا دینا, وہ سب ہم چھوڑ دیتے ہیں thinking as if کہ ان سے مغفرت نہیں ہوئی. Yeah, I mean, all of us when we think of religion, we're thinking, نہیں یار, مدینے جا کے اعتکاف بیٹھیں گے, پھر عمرہ کریں گے, پھر ایسے چھک دیں گے, پھر 8 سال کا درس نظامی کورس کریں گے, پھر نسیہ انسٹیٹیوٹ آئیں گے. بڑے بڑے گولز ہیں نا. اینڈ ریالٹی یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ ہوتے نہیں, اور کبھی ان میں بھی نیت پتہ نہیں کیا ہو جاتی. Every day we have small little opportunities of doing good things. And we forget that, in the dunya you might have to do big things to impress people. That's how the dunya requires you to be. بڑی بڑی ڈگریاں, بڑی یونیورسٹیوں کے نام, بڑے اسٹارٹ اپس, ایسے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں چھوٹی سی چیز بھی تیری قبول کر سکتا ہوں. اینڈ آپ سوچو کہ اللہ رب العزت اتنے, یعنی ان کا یہ شکور ہونا ایسا زبردست ہے. اور آپ نے اس کا ایک ورژن تو حدیث, یہ مختلف واقعات ہیں, تو آپ کے سامنے میں دوسرا رکھتا ہوں جو غیر معروف ہے, کہ ایک شخص جو ہے, اور یہ مرد کا واقعہ ہے, کہ وہ بہت پیاسا تھا, اور اس پیاس کی شدت میں آخر وہ ایک کنویں تک پہنچتا ہے, کنویں میں اترتا ہے, ٹھیک ہے, پانی پیتا ہے, اور پھر جب وہ اوپر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کتا جو ہے وہ اسی پیاس کی حالت میں ہے. اینڈ اس شخص کو جو ہے نا ہوتا ہے کہ یہ کتا اس پیاس کی حالت میں بھی تھا, دوبارہ اترتا ہے, اور اس کتے کے لیے جو ہے پانی لے کر آتا ہے. اینڈ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں, بخاری مسلم کی حدیث ہے, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کی اس فعل کو دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں فشکر اللہ لہ, کہ اللہ رب العزت was appreciative, شکر اللہ لہ, of this fact, and because of this اللہ سبحانہ و تعالیٰ forgave all his sins. اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی. So me and you, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کس پوائنٹ پہ ہمارے کس فعل کو پکڑ کر جو ہے نا سب پچھلا وایا صاف کر دیں. نیکی کے لیے ایک ہرس ہوتا ہے, like wanting to do every small good thing. And that's what we've lost as Muslims. صحابہ میں نا وہ شوق پیدا ہو گیا تھا, because they understood that Allah is watching. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, کہ اللہ آپ کے ساتھ ہیں, آپ جہاں کہیں بھی ہیں. Right? یہاں تک سوچو, یہ تو ایک کتے کے ساتھ آپ یہ نیکی کر دو تو وہ. اچھا, آج ہمارے بیچ ایک طبقہ ہے جو جانوروں کے ساتھ بڑی شفقت کرتا ہے,
اب وہ دیندار لوگوں میں ذرا وہ شفقت میں نے دیکھا کم ہوتی ہے, ہم مذاق بھی اڑاتے ہیں ان کا, یہ تو سیکنڈ ان کی نمازیں نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ شاید اس کو اس چیز سے ہدایت تک پہنچا دے. اگر ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی زانیہ عورت پیاسے کتے کو پانی پلا کے پہنچ جاتی ہے, تو مجھے اور آپ کو واقعی حق پہنچتا ہے کہ ہم کسی پر اعتراض کریں اس بات کا؟ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے. دین اپنی جگہ رہے گا, فرائض واجبات کا کرنا ضروری ہے, رائٹ, وہ تو اس کو تو کوئی تبدیل نہیں کر رہا, بٹ یہ تو چلو فیل تھا اور ایک غیر انسانی مخلوق کے ساتھ تھا. آپ سوچیں کہ نبی اسلام ایک حدیث میں فرمانے, ابن ماجہ کی روایت ہے, آپ نے 2 لوگوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ نے مال بھی عطا کیا اور اس کو علم بھی عطا کیا, اور پھر توفیق ملی کہ وہ اپنے علم پر عمل کرتا ہے اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, اس میں سے عطا کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا ایک دوسرا شخص ہے کہ اللہ نے اس کو علم عطا کیا پر مال نہیں عطا کیا, ٹھیک ہے, علم عطا کیا بٹ مال نہیں عطا کیا. ہو سکتا ہے اس کمرے میں کوئی کہے تو میری بات ہو رہی ہے, تو ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, کہ ایک نعمت ہے دوسری نہیں ہے. اور وہ شخص کہتا ہے کہ اگر میرے پاس وہ مال ہوتا, ٹھیک ہے, تو میں بھی وہی کرتا جو میرا دوسرا بھائی کر رہا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں کا اجر اللہ برابر کر دیتے ہیں. کہ اب مقصد اس سے ایکچولی یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے نا جس نے نیت کی ہے, اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے مجھے تیری نیت کا بھی پتا ہے, تو فکر نہ کر, میں تجھے تیری نیت پر جو ہے آئی ایم سو اپریشیٹو آف دا انٹینٹ دیٹ یو ہیڈ, آئی ول گیو اٹ یو. سو کہاں سے ہم ایسا دین اور ایسے رب لے کر آئیں گے جو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں نوٹس رکھتے ہیں اور اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہمیں عطا کرتے ہیں, اتنی ساری چیزیں ہمیں جو ہے نا وہ دے رہے ہوتے ہیں. اینڈ دیٹس وائی ہمارا دین ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ دنیا کی سطح پہ نا ایک طریقہ شکر ادا کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں, irrespective we become very selfish, کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, آپ لوگوں کے ساتھ اچھا کریں, ٹھیک ہے, بیکاز دا بیوٹی آف دس از میرا اور آپ کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ٹائڈ ہے. بلکہ ایکچولی اگر ہم اپنا اجر لوگوں میں تلاش کریں گے تو اللہ کے ہاں تو وہ ضائع ہو جائے گا اور پکڑ بھی ہو سکتی ہے اس کی, جیسے روایات میں موجود ہے. ہم تو جو بھی کرتے ہیں کرتے ہی اللہ کے لیے ہیں. فلسفہ تو یہی کہہ رہا ہے نا, کیونکہ ہماری زندگیاں اس سے برعکس ہیں, اللہ ہمیں معاف کرے, بٹ ہم تو ہر چیز اللہ کی خاطر کرتے ہیں. ہمارا تو دین یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ محبت بھی کرتے ہو, یعنی میرے دل میں اگر میری ماں سے جو محبت ہے اس کی اصل نسبت یہ ہے کہ اللہ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں اپنی ماں سے محبت کروں. اینڈ انیشیلی نا کبھی کبھی لوگوں کو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے, بٹ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے, کہ ماں سے محبت کرنا فطری ہے بے شک, بیکاز جیسے ہمارے ماں, بٹ جب آپ جیسے جیسے بڑے ہوتے ہو نا اور اماں یا ابا کے ساتھ ڈفرینسز شروع ہوتے ہیں تو وہی اولاد نافرمان ہوتی ہے, اسی اولاد کو ماں باپ پہ غصہ آتا ہے. اینڈ جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف ہے نا وہ پھر ماں کی اطاعت کر سکے گا, وہ پھر ماں کے ساتھ جو ہے نا اطاعت نہیں فرما برداری کر سکے گا, ان اے پرٹیکولر کانسیپٹ. سو وہ چیز ہے کہ اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں. اینڈ نبی علیہ السلام نے اس کو کیسے کر کے دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اللہ کے راستے میں دیا کرتے تھے, اتنا دیا کرتے تھے. ناؤ تھنک اباؤٹ دس, ایک بدو شخص جو ہے نا وہ آواز لگا رہا تھا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ لوگوں, ٹھیک ہے, کہ اسلام قبول کرو, رائٹ, لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اسلام قبول کرو کہ محمد اس طرح سے دیتا ہے. مال کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ جو اللہ کے نبی ہیں یہ ایسے مال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے کسی شخص کو جیسے کہتے ہیں نا فقر اور غربت کا ڈر ہی نہ ہو. So what he's saying essentially is this کہ we've not seen a man like him, and he's realizing کہ واقعی ایک دین ہی حق چیز ہے جو اس کو اس پارٹ پہ لے کر آ سکتا ہے. اب میری اور آپ کی بحث شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں یار اس بندے کو جو ہے نا شاورما نہیں کھلائیں گے, آج یہ بیان پہ صحیح نیت سے نہیں آیا. اشارہ دے رہا ہوں آپ کو, آج انہوں نے کھانے کا انتظام کیا ہے, ٹھیک ہے, بٹ آپ کا everybody should stay back because they've sort of brought something for you. دعوت قبول کرنا ہے also سنت, بٹ ہمارا نوشن یہ ہے نا کہ ہمیں جہاں تھوڑی کسی کی نیت لگے ہم کہتے ہیں اس کو تو فارغ کرو نا, اس کو نکالو یہاں سے. اللہ رب العزت سچی, اللہ اکبر, وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہے نا تو یہ ہمیں یہ چیزیں کر کے دکھانی ہے. Now the best example of it, right, means the story of Yusuf علیہ السلام in the Quran. اللہ اکبر, right, کہ یوسف علیہ السلام کی کہانی میں اللہ کہہ رہے ہیں نا احسن قصص, the best of stories, right, بہت سارے ایموشنز ہیں, there's happiness, there's sadness, there's jealousy, but I think the shukr in the story of Yusuf علیہ السلام is عجیب.
right? And that all goes back to Yusuf primarily, right? کہ کیا ان کا وہ ہے. And I wish کہ ہمارے جو آج کے نوجوان ہیں نا ان کو یہ پڑھایا جاتا, right? کہ ان کو یہ سمجھ آتی کہ کتنی بیکاز جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے بھی ہیں ادھر, آئی تھنک اس جس زمانے میں پچھلی جنریشن ریز ہوئی ہیں نا, میں بھی اپنے آپ کو بھی اسی میں ڈالتا ہوں کہ دیر واز مور شکر ان دا پیپل. اب ایک بہت جنرل مایوسی ایگزسٹ کرتی ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں, انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں, پیپل ٹرن انٹو develop this hatred for God, people start asking questions, میرے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے, why did Allah leave me, and it's just about perspective کہ آپ اسی سٹوری کو کس زاویے سے دیکھ رہے ہو. So جب یوسف علیہ السلام کو ایونچولی اتنے سالوں کی پریشانی کے بعد ان کے بھائی آ کر ریکگنائز کر لیتے ہیں, رائٹ, سو look at the response that he gives, ٹھیک ہے, because so the Quran says قالوا أئنك لأنت یوسف, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ یوسف ہو, کیا آپ واقعی یوسف ہو. and he says قال أنا یوسف وهذا أخي, کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. and immediately the next he says yes میں یوسف, and then says قد من اللہ علینا, کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے. you would ask کہ اللہ کیا احسان کیا ہے. چھوٹے بچے کی ایج میں 7 سال کی عمر میں اپنے بھائی اٹھا کر جو ہے کنویں میں پھینک دیتے ہیں مرنے کے لیے, اس کے بعد غلام کے طور پہ اٹھا لیا جاتا ہے, پھر بیچ دیے جاتے ہیں ایک عجیب و غریب زمین پہ, پھر اس کے بعد جو ہے بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں سے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے, تہمت لگتی ہے, کیا کچھ نہیں ہوتا, لائک ڈیکیڈز آف ہارڈشپ. اینڈ دا فرسٹ سینٹینس ہی ہیز ٹو سے از واٹ, قد من اللہ علینا, کہ بے شک اللہ نے مجھ پر جو ہے نا بہت احسان کیا ہے. جو مننا کا لفظ ہے نا, یہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین, کہ اللہ نے بے شک بہت بڑا احسان کیا ہے مؤمنین پہ. اور کیا احسان بتا رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یوسف کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے. سو میں اور آپ کس چیز کے بارے میں کمپلین کریں گے. میں تو خیر اس سے ایک بات آپ کو یہ کہوں گا, اور یہ شاید ہمارے لیے آزمائش بھی ہے, عبرت بھی ہو سکتی ہے بھی ہے. آپ کے اور میرے لیے نا ایک اور چیلنج پیدا ہو گیا ہے جو شاید تاریخ میں نہیں تھا. ایک صحابہ کی جنریشن تھی جو ایک الگ سطح پر تھی, اور اب ایک فلسطینیوں کی جنریشن ہے جو میں اور آپ وٹنس کر رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ مجھے اور آپ کو اور ان فلسطینیوں کو نا ایک ٹیمپورل ٹائم کے اعتبار سے اکٹھا کھڑا کیا جائے گا. اور آپ مجھے بتا دو ہم اپنی کون سی جو ہے نا گلے اور شکوے اللہ کو پیش کر سکیں گے جب اللہ دکھائیں گے کہ فلسطین میں میری اور تمہاری عمر کے لوگ اسی دور میں ہم سے 1000 گنا زیادہ مشکل میں رہ رہے تھے, اینڈ ان کی زبان پہ کبھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا کوئی گلا شکوہ نہیں. وہ اس بھوک کے ساتھ بھی راضی تھے, وہ اس ملبے پہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ رہے تھے, انہوں نے اتنے خون دیکھنے کے باوجود بھی کبھی اللہ پر جو ہے نا وہ نہیں کیا, ان کے دل اللہ سے غافل نہیں ہوئے. صرف یہ اس امتحان کا جواب بھی میں اور آپ نہیں دے سکتے اب, بیکاز ویو آلویز لکڈ ایٹ ہسٹری کہ نہیں صحابہ تو بڑے جو ہے نا ڈفرینٹ لوگ تھے, ان کا تو معاملہ الگ تھا, اب تو زمانے میں بڑا فتنہ ہے. The Palestinians have raised the bar to such a degree that I swear I don't know ہم کیسے جواب دیں گے اللہ کو. They are no different from us. Absolutely no different from us. وہ بھی اپنے نبی کے دور سے اتنا ہی دور ہے, ہمارے جیسے لوگ ہیں. اور آپ دیکھ لو ان میں سے ایک کی زبان پہ بھی آپ کو اللہ سے گلا شکوہ نظر نہیں آتا. اللہ اکبر. سو وہ جو چیز ہے نا, کیونکہ ان کا پرسپیکٹو ڈفرینٹ ہے. بائی دا وے یہ جو چینجنگ پرسپیکٹو ہے نا, یہ ایک تھیراپی ٹول ہے جو سائیکالوجی میں استعمال ہوتا ہے. لاٹ آف تھراپسٹ جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں, اینڈ اف دیر از اے تھراپسٹ, تو واٹ دے ڈو ایسینشلی ایز پارٹ آف دا ٹریٹمنٹ از کہ وہ آپ کے حالات تو نہیں بدل سکتے. اٹس ناٹ لائک تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں, قرضہ ہے تو آپ کو پیسے دے دیتا ہے, ٹھیک ہے, شادی نہیں ہو رہی تو اماں ابا کو منوا لیتا ہے. What he or she does for you is that he changes perspective. He listens to you, right? And then she listens to you, and then they shift perspective, right? That's essentially what the Quran came down to do for us. قرآن کریم ایکچولی ان قصص سے, ان واقعات سے ہمارا پرسپیکٹو بدل رہا ہے. ان ناموں سے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو احساس دلانے کی کوشش کریں کہ میرے بندے, تو یہ جو سیلف سینٹرڈ ہیڈونسٹک قسم کی تیری زندگی ہے, جس میں تجھے لگ رہا ہے تیرے سے مظلوم کوئی, تو دوسری طرف سوچ تو صحیح.
تم دیکھو تو صحیح کہ کیا معاملہ ہے. اینڈ ہمیں یہ یاد دہانی بار بار چاہیے. اللہ کہتے ہیں نا قرآن میں وہ سورہ عادیات میں کہ ان الانسان لربہ لکنود. یہ جو قنود ہے نا کہ انسان بہت ناشکر ہے, لائک یو نو years of happiness, little bit of sadness and انسان بھول جاتا ہے. تو ایوب علیہ السلام اللہ کے انبیاء میں سے, ان کو اللہ نے آزمایا, لائک and he fell ill, بیمار ہو گئے, اور اتنی بیماری ہے کہ for 7 years he was not well. And you know in that 7 years he lost all his wealth, ٹھیک ہے, he lost his family, progeny, sab, everybody passed away, right? And he had nothing to himself, right? And you know he would say in that time کہ اللہ رب العزت نے مجھے 70 سال نعمتیں عطا کی, اس سے پہلے for 70 years I was blessed. How can I complain to Allah for just 7 years of hardship? And I think every one of us, our story is similar to Ayyub alayhi salam in one level. اپنی پریشانی کے بارے میں سوچو, وہ بہت بڑی ہوگی, بہت سیریس ہوگی, ڈیفینیٹلی, بٹ تھوڑی دیر کے لیے اس پریشانی کا کانٹیکسٹ, سائز, ٹائم سامنے رکھو, اور پھر اپنی زندگی کے پچھلے حصے کو دیکھو, ان بلیسنگز کو دیکھو جو پچھلے 10, 15, 20, 25 سال سے آپ کے پاس ہیں, اور پھر سوچو کہ کس منہ سے ہم اللہ کو شکایت کر سکتے ہیں. مانگ سکتے ہیں اللہ سے عافیت, بالکل مانگ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے ہیں کہ اللہ آسانی پیدا کرے. تو ہم, اللہ از اپریشیٹو اینڈ وی آر تھینک لیس ایکچولی, وی آر دی ضد آف اٹ. اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی چیز کو ریکگنائز کرے, ہم اللہ سے بات بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں, آج بات بات پہ جو ہے نا ہمارا گلا ہو جاتا ہے. اینڈ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کل جو زندگی ہے نا, اس میں آپ کو یہ آنسر نظر آتا ہے کہ the Prophet was so appreciative of it. And this is such a beautiful hadith in front of me that you know کہ آپ سب کچھ سے گزرنے کے باوجود کہ کس طریقے سے وہ یتیم پیدا ہوتے ہیں اور بے سہارا رہتے ہیں, اور پھر مشکلات, and the Prophet has a struggle of you know making it right for him, and the beginning of revelation really means that everything will be taken apart from you, right? ہر چیز اب مشکل میں کنورٹ ہو رہی ہے. تو مچ لیٹر ان دی ایئرس, رائٹ, کہ جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا, تو دس از ڈیفینیٹلی ان مدینہ. تو یو نو ون آف دا صحابی واز آسکنگ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, صحابی واز آسکنگ سیدنا عائشہ, he says that you know I entered the presence of the Prophet sallallahu alaihi wasallam's widow Aisha, right? This is after the Prophet's demise, and I said you know to her that ہمیں کچھ زبردست قسم کا نا, کچھ عجیب جسے کہتے ہیں نا, کوئی نایاب چیز بتاؤ نبی علیہ السلام کے بارے میں. بائی دا وے یہ بھی کیا عجیب وہ ہوگا کہ یو نو یو کوڈ گو ٹو somebody and ask them about the Prophet, right? جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا, اور آپ اپنے محبوب سے نہیں مل سکتے, تو پھر آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں جو محبوب کا محبوب ہے, یا جو محبوب سے ملا ہے. تو یعنی کہ میں عائشہ کے پاس گیا, میں نے کہا کہ ہمیں بتائیں ان کے بارے میں, اور وہ کہتے ہیں کہ فبقا عائشہ, عائشہ رونا شروع ہو گئی, you know she cried. And perhaps I think she cried because she missed the Prophet, right? And then she said کہ ان کے بارے میں کیا چیز عجیب اور خوبصورت نہیں تھی. You know, everything was amazing and wonderful about him. And then she remembered and she said, it almost comes to life. عجیب, I was reading this, ٹھیک ہے, فرماتی ہیں کہ ایک رات وہ میرے پاس آئے, اور آ کے جسے کہتے ہیں نا بستر میں میرے ساتھ لیٹ گئے, ٹھیک ہے, he snuggled in the bed with me, حتیٰ کہ this is Aisha narrating, ٹھیک ہے, کہ my skin was touching his skin, کہ اتنے وہ میرے قریب تھے. But then he said, ٹھیک ہے, یا بنت ابی بکر, یا کہ ابو بکر کی بیٹی, ٹھیک ہے, مجھے جانے کی اجازت دے دو, ٹھیک ہے, کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے نا, میں اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. اینڈ ہم عائشہ کیا کہہ رہی ہیں, کہ میں نے ان کو کہا کہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے, یو نو آئی لو یور نیئرنیس, ٹھیک ہے, بٹ آئی ریسپیکٹ یور وش, ٹھیک ہے, کہ اٹس آلموسٹ لائک اے وائف از سیئنگ آئی وانٹ یو ٹو بی ہیئر, بٹ یو نو واٹ, میں آپ کو روک نہیں سکتی. اور فرماتے ہیں کہ دیر فور میں نے ان کو جانے کی اجازت دی, اینڈ نبی علیہ السلام جو ہے وہ اٹھے, انہوں نے ایک مشکیزے سے جو ہے پانی لیا, اور پھر وضو کیا, اور پھر وہ نماز میں کھڑے ہو گئے جیسے وہ کھڑے ہوا کرتے تھے. اور پھر فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی اتنا روئے نماز میں, کہ میں دیکھا کہ ان کی جو داڑھی مبارک ہے نا, وہ تر ہو گئی, ان کے سینے تک آنسو آ گئے. میں تو اگر آپ مجھ سے آنیسٹلی پوچھیں نا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے ایسے کیسے روتے ہیں. میں نے نہیں کسی کو ایسے روتے دیکھا, میں تو کسی کی موت پہ ایسے روتے نہیں دیکھا, لیٹ الون کہ کوئی اللہ کی محبت میں اتنا روئے نماز میں, کہ ہماری ماں عائشہ فرما رہی ہیں کہ ان کی داڑھی تر ہوگی, سینے تک آنسو آ گئے, اور فرماتی ہیں کہ پھر وہ سجدے میں رکوع میں چلے گئے, اور پھر وہاں روتے رہے.
اور پھر سجدے میں گئے اور وہاں روتے رہے. اور پھر اگلی رکعت میں بھی ہوا حتیٰ کہ بلال آ گئے اور انہوں نے فجر کے قریب ہونے کا جو ہے نا اطلاع دی. تو اب جب یہ سب ہو گیا تو عائشہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے جب کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں, یعنی کہ آپ تو ہیں ہی معصوم عن الخطا. اور وہ کیا فرماتے ہیں, افلا اکون عبدا شکورا, افلا اکون عبدا شکورا, کہ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار غلام بنوں. And that's what the Prophet left to us. کہ a man who had no sins, a man who had given every part of his life for the deen, is spending the night crying before Allah subhanahu wa ta'ala, probably making dua, Allahumma ummati ummati, probably worried about us. And what is he saying? کہ because he realizes کہ اللہ کون ہے, he realizes کہ اللہ کی کتنی نعمتیں کہ میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں. اینڈ یہ صرف تب ہوتا ہے جب ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت کی واقعی محبت ہو. آج میرے آپ کے دلوں میں نا اللہ کی محبت نہیں ہے, اس لیے ہمارا دل نہیں کرتا اللہ کو. جس کی محبت ہے آپ اس کو بہت تھینک یو کرتے ہیں, آپ کا دل کرتا ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کا, آپ کا دل کرتا ہے کہ وہ اٹھ کے نہ جائیں, آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ بار بار ان سے ملیں, آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس کو پریز کریں. اب جوان بچے بیٹھے ہو, ٹھیک ہے, تو سارے رومانٹک ڈائلاگ کہاں سے سیکھے تھے؟ کورس کیا تھا کوئی, ہاں, جنہوں نے استعمال کیے ہیں کہیں نہ کہیں یہ, ٹھیک ہے, یہ کسی نے آپ کو سکھائے نہیں تھے. But when you fell into somebody's orbit, تو you knew how to appreciate, right? تو آپ سے تو ایسیز اور سب کچھ لکھا جا سکتا ہے, نہ آتا ہو تو آپ چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے شروع ہو جاتے ہیں اب. سو جہاں محبت ہوتی ہے نا تو انسان کو شکر بھی آ جاتا ہے, سب چیزیں آ جاتی ہیں. جہاں محبت نہیں ہوتی تو انسان فنڈامنٹلی بہت دوسری طرف چلا جاتا ہے. اینڈ یاد رکھو کہ اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے, یہ بھی پرابلمٹک چیز ہے. اور میں آخری چند چیزیں کر کے بات کو ختم کرتا ہوں, کہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وی مسٹ لرن ٹو سے شکر. سو دا حدیث آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, ون آف دیم سیز واٹ, ٹھیک ہے, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. تو ایک تو یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا, لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. تو ان ون کانٹیکسٹ لوگوں کو تھینک یو کرنا بھی عین دین ہے, فار اینی تھنگ گڈ. لوگوں کو تھینک یو کرنا ہے, بائی دا وے ورشپ نہیں کرنا. بٹ اس سے پہلے کیا ہے کہ ایک جگہ جو کہ اللہ سے جو شکایت کرنا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ دل ہلکا کرنے کی سینس میں وہ جائز ہے. ٹھیک ہے, کیا مطلب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام جب حضرت یوسف چلے گئے نا تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, کہ میں جو ہے آئی اونلی کمپلین آف مائی سفرنگ اینڈ مائی گریف ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ کمپلین وہ نہیں ہے کہ جہاں اللہ پر اعتراض ہو رہا ہے. یہ ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی حالت جو ہے نا بس وہ اللہ کے سامنے رکھتا ہوں. تو وہ تو اللہ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ کریں, کہ جب ہم پریشان ہوں, جب ہمیں لگے کہ چیزیں مشکل ہو رہی ہیں, جب ہمیں لگے کہ ہم سے ہینڈل نہیں ہو رہا, اللہ از دا ون دیٹ وی شوڈ ٹرن ٹو. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی. ہمارے نبی طائف پہ شروع اس بات سے کر رہے ہیں کہ اللہ میں اپنی کمزوری, اپنی ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بھی شخص کو whoever is afflicted with a pressing need, ٹھیک ہے, کہ کسی کو کوئی مشکل ہوتی ہے, کوئی ضرورت پڑتی ہے اور وہ لوگوں سے شکایت کرتا ہے. ابھی غور سے سننا حدیث, ٹھیک ہے, کہ وہ لوگوں سے شکایت کرتا ہے, اس کی جو ضرورت ہے نا اس کو کبھی سیٹسفائی نہیں کیا جائے گا, اس کی ضرورت کو کبھی سیٹسفائی نہیں کیا جائے گا. اور آگے فرمایا کہ جس کو کسی پریشانی سے افلکٹ کیا جاتا ہے اور وہ اللہ سے شکایت کرتا ہے, شکایت سے مطلب دل ہلکا کرنا, جیسے میں نے سمجھایا, اللہ سے بات کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایونچولی اس کو عطا کریں گے, کبھی جلدی اور کبھی تاخیر کے ساتھ. اور ترمذی کی روایت ہے یہ کہ نہیں, اللہ اس کو ضرور دیں گے, بٹ لوگوں کے پیچھے نا دھکے کھاتے رہو گے, کبھی ملے گا نہیں, محتاج بن جاؤ گے, ملے گا نہیں. آئی مین یہ تو ہمارے سامنے ہم ایک استغنا ہوتی ہے نا, ایک چیز غنا ہوتا ہے. آپ دیکھ لو آج کہ ہماری کیا حالت ہے. پاکستان تو ماشاء اللہ پولیٹیکلی آپ اوپر سے شروع کر لیں, ٹھیک ہے, یا the people I think who can beg the best essentially end up being in the government. ہم تو اوپر سے لے کے نیچے تک مانگنے کی کیفیت میں ہوتے ہیں ہر وقت. تو یہ کوئی فخر, دیکھو نا آپ اسلام کے اعتبار سے سوچو, یہ کوئی فخر کی بات تو نہیں ہے.
But that is, who we are, what we do, how we do. And that is why the Prophet sallallahu alaihi wasallam, taught a special dua, to Muaz radiallahu ta'ala anhu. He said to Muaz, and it's عجیب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کو کیا کہہ رہے ہیں. حضرت معاذ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. He took me by the hand and he said, یا معاذ, انی احبک, کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. Oh Muaz, I love you, right? I wish we had the Prophet, that he would hold us by the hand and said, say this to us, and I love you. It could have happened, right? It still can happen, by the way, on the day of judgment. It still can. The question is, do we want that to happen? Have we ever read this hadith and said, Ya Allah, that you took me away from the Prophet's time. Please, on the day of judgment, have the Prophet hold my hand and have him say to me, because wallahi, if he says I love you, maghfirat is guaranteed, right? If he looks at you and smiles, maghfirat is guaranteed. If he gives you the house, maghfirat is guaranteed. But ہم تو ہماری تو گول ہی ہے کہ میں سپر کارز چلا لوں امریکہ جا کے, میں فلانے سیلیبریٹی سے مل لوں, میں اس کے ساتھ سیلفی کھنچوا لوں, میرا یوٹیوب چینل ادھر پہنچ جائے. یہ تو کل ہماری زندگی کا مقصد بنا ہوا ہے. کہ معاذ کیا فرمانے کہ اللہ کے نبی نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں, میرا ہاتھ پکڑا, مجھے کہا I love you, and he said کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ تم کبھی مت بھولنا کہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھنا. اور پھر کیا, آپ سب کو یہ دعا آتی ہے, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, ٹھیک ہے, کہ او اللہ ہیلپ می ریممبر یو. پہلی چیز کیا ہے کہ میری مدد کریں کہ میں آپ کو یاد رکھوں, کہ میں ہمیشہ آپ کو کبھی نہ بھولوں, ٹھیک ہے. آگے کیا ہے, وہ شکرک, اینڈ میں ہمیشہ آپ کا گریٹفل رہوں, ہمیشہ آپ کو تھینک یو کیا کروں, ہر بات پہ ریئلائز کروں کہ آپ کی طرف سے, ٹھیک ہے. وہ حسن عبادت, اور کہ میں آپ کو بہترین طریقے سے جو ہے نا آپ کی عبادت کروں. Most of you know this dua, ٹھیک ہے, yeah, most of you do. But the next time you say it, think of Muaz, right? And also think about the fact, why was Muaz in here? Why not any other companion? کچھ تو صحیح طرح معاذ نے کیا ہے نا, کہ رسول اللہ ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو کہہ رہے ہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں, right? Yeah. And I think if we can, اسلام تو ایکچولی اتنا خوبصورت اور یونیک ہے کہ اگر ہم صرف اس دعا کو پکڑ لیں اور اس سے وہ محبت کر لیں جو اس کا حق ہے, اور اس کو ایسے پڑھتے رہیں, I mean at one level I think even this can be enough for our salvation. Obviously we have to do the other things, but it's about building connections, right? It's about building connections, and that's what we've lost. So I just want to end with this notion, this understanding, and this idea that we must understand کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو جو ہے نا ہر سطح سے دیکھ رہے ہیں, اینڈ اللہ رب العزت کا جو تصور ہے نا ہمارے دلوں میں, وہ اٹ شوڈ ناٹ بی ون آف اے کاسمک کاپ, کہ وہ کوئی ہمارے عیب تلاش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور بس یوں غلطی کی اور ٹک سزا ہو گئی, جو کہ انفارچونیٹلی کبھی کبھی ایک ہارش نیریٹو سے بلڈ کیا جاتا ہے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ رب العزت از الشکور. ہی از somebody جو ہماری ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو قدر کر رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور ہم سے بہت محبت کر رہے ہیں, اور ہمیں انکریج کرنا چاہتے ہیں. اینڈ اگر یہ نہ ہوتا تو آپ اور میں آج یہ بات کہہ یا سن نہیں رہے ہوتے. یہ سب there is enough to cherish about, and all of this is there to make us hopeful, to make us feel better, to sort of encourage us. And I hope that this sort of becomes a way that میں اور آپ جو ہے نا اس چیز کو اپنی زندگی میں یاد کر سکیں, شکر گزار بندے بن سکیں, اور اس چیز کو کیری فارورڈ کر سکیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. یہ دعا کر لیجیے, سبحان ربی الوہاب, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ یا ارحم الراحمین, اللہ آپ کی تمام نعمتوں کا بہت شکر ادا کرتے ہیں. میرے رب آپ بہت کریم ہیں, آپ شکور ہیں. میرے مولا آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے, اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجئے. میرے اللہ ہم نے جتنی گناہ کیے, جو غفلتیں برتیں, اللہ آپ کے حکم کے خلاف گئے, اللہ تو ہم سے بہتر جانتا ہے. اللہ ہم تو اتنے برے ہیں, ہم گناہ کر کے بھول گئے ہیں. اللہ ہم گناہ کر کے بھول گئے ہیں. میرے رب تو نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک نامہ اعمال ہے جس میں کچھ نہیں بھولا جاتا, جس میں ایک ایک چیز لکھی گئی ہے.
میرے مولا ہم آپ سے سچی توبہ کرتے ہیں، آپ اس نامہ اعمال کو صاف کر دیجئے، اس میں سے برائیاں مٹا دیجئے، اس کو نیکیوں سے بھر دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے، ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے، اپنے پاک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ تو نے ہمیں جب دنیا میں بھیجا، اتنے کربوں لوگوں میں سے تو نے ہم سب کا انتخاب کیا کہ ہم تیری نبی کی نسبت کے ساتھ اس دنیا میں آئے، ہم کلمہ لے کر آئے۔ ظلمنا انفسنا یا اللہ، پھر ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے۔ میرے آقا آپ ہمارے حال پہ رحم کر لیجئے، آپ ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے۔ اللہ بس ہم آپ سے آپ مانگتے ہیں، آپ سے آپ کا دین مانگتے ہیں، آپ کا تعارف مانگتے ہیں، آپ کی معرفت مانگتے ہیں۔ اللہ اپنا آپ عطا کر دیجئے، اپنی محبت عطا کر دیجئے۔ میرے اللہ آپ جانتے ہیں ہمارے الفاظ کچھ اور ہیں، ہمارے دل کہیں اور ہیں، ہماری باتیں ایک اور ہیں اور ہماری زندگیاں کہیں اور لگ رہی ہیں۔ اللہ آپ اس نفاق کو ختم کر دیجئے، اس دورنگی زندگی کو ختم کر دیجئے۔ میرے مالک تو نے ہمیں احساس دے دیا ہے پر ہمیں بدلنا نہیں آ رہا، تو ہمیں بدل دے، تو ہمارے لیے راستہ آسان کر دے۔ اللہ ہم نے سنا ہے وما توفیقی الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ آپ ہدایت دینے والے ہیں، اللہ ہدایت دے دیجئے، ہدایت دے دیجئے، توفیق دے دیجئے۔ اللہ اس دین پہ چلنے کو آسان کر لیجئے۔ اللہ جب کبھی ہم گریں اللہ ہمیں مایوسی سے بچا لیجئے، شیطان کے مکر سے بچا لیجئے، اپنے نفس سے بچا لیجئے۔ میرے مالک جتنے لوگ یہاں جمع ہیں، جو پہلے آتے رہے، اللہ جو آن لائن سن رہے ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے جو جوان بچے ہیں، اللہ ایک ایک کی دعا کو قبول کر لیجئے، ایک ایک کی دعا کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ ان سب کو اپنے اولیاء میں سے بنا لیجئے، ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیجئے، ان کے گھروں میں امن اور عافیت والا معاملہ فرما لیجئے۔ اللہ ہم سب کو دنیا میں بہترین عطا فرما دیجئے۔ رب کریم ہمیں اس حال میں اٹھائیے گا کہ ہمارے نبی ہمیں دیکھ کر مسکرائیں، وہ ہمیں دیکھ کر پہچان لیں، ہمیں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلائیں، ہم ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں۔ میرے مولا ہم اس قابل نہیں ہیں پر اللہ تو نے اپنے فضل کا قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیا۔ اے اللہ اپنے فضل سے یہ کر دیجئے، اپنے فضل سے یہ کر دیجئے۔ اے اللہ امت پریشان ہے، بالخصوص فلسطینی پریشان ہیں، لیبنان کے لوگ پریشان ہیں، کتنی جگہ ظلم ہو رہا ہے۔ اے اللہ ہم بے بس ہیں، ہم غافل ہیں، ہم ان کی مدد کو نہیں پہنچ پاتے۔ اے اللہ تو اگر ہم سے صرف یہی سوال کر لے تو شاید ہمارے جہنم میں ڈالے جانے کے لیے کافی ہے۔ میرے مالک آپ ہمیں معاف کر دینا، اے اللہ آپ ہمیں معاف کر دینا کہ ہم دن رات تیری نعمتوں میں ہیں اور ہمارے نخرے ختم نہیں ہوتے، ہماری ناشکری ختم نہیں ہوتی، اور تیرے وہ عظیم بندے سرحد کی اس پار اللہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور ان کی زبانوں سے آپ کا ذکر جاری ہے۔ اے اللہ ہمیں ان کی مدد کے لیے قبول فرما لیجئے، ہمیں ان کی مدد کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ان کے حالات کو آسان کر دیجئے، اسلام کو غالب کر دیجئے۔ اے اللہ ہمیں قوی مسلمان بنا دیجئے۔ اللہ جس کی جو دعا ہے، جو حاجت ہے، جو پریشانی ہے، میرے رب آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، تمام پریشانیوں کو دور کر دیجئے، سب کو فارغ کر دیجئے کہ وہ اس دنیا سے ہٹ کر آپ کے دین کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو پوری طرح لگا سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔